الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اغفر لي واغفر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں، میں نے پچھلے پروگرام میں یہی آیت پڑھی تھی اور اس سے متعلق میں نے کچھ گزارشات اور کچھ باتیں آپ کو سنائی تھی، بتائی تھی. اسی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس کارخانہ عالم میں یہ جو پورا سنسار ہے، پوری کائنات ہے، پورا عالم، اس میں ایک نظام بنایا ہے اور وہ یہ کہ جو چیزیں انسان کی طاقت سے باہر کی ہیں، ان چیزوں کا ذمہ تو خود لے لیا، اور جس چیزوں کے اندر انسان کچھ ہمت دکھا سکتا تھا، کچھ کر سکتا تھا، اس کے کرنے کا انسان کو مکلف بنا دیا. یوں سمجھ لو کہ انسان کو زندگی کے اندر پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، حرارت کی، آگ کی حرارت اور گرمی کی بھی ضرورت ہے. حرارت و گرمی کے لیے اسے سورج چاہیے، پانی چاہیے، ہوا چاہیے، ایک زمین چاہیے رہنے کے لیے، ایک آسمان کا سائبان چاہیے. یہ ان چیزوں کا ذمہ تو اللہ نے لے لیا، انسان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا اور یہ چیز عطا کر دی ہے. یعنی اللہ نے ہوا بنائی اور ہوا بنانے کے لیے انسان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. اگر ساری دنیا مل کر اتنی سی ہوا بنانا چاہے تو ہوا نہیں بنا سکتا. اتنا سا پانی اپنی طاقت و قوت سے بنانا چاہے تو بنتا نہیں. سورج بنا سکتا ہے آدمی؟ نہیں بنا سکتا. حرارت و گرمی پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. میرے بزرگوں، یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اس نے خزانے کے خزانے عطا کر دیے اور اپنی طرف سے عطا کر دیے. ایک پتی کا ایک تنکا اٹھاؤ، پتی تو جانے
دوسرے کاشتکار لوگ ہیں، پتی اٹھاؤ، ٹھنڈی لگ رہی، وہ بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے، مگر اس کے اندر اللہ نے آگ چھپا رکھی ہے، آگ، ذرا اسے دکھاؤ تو، اسے تلی دکھاؤ تو ابھی اس میں سے وہ آگ اندر سے نکلنا شروع ہو جائے گی، جس میں آگ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اٹم لگا رکھا تھا ہم نے پاتی کا، پاتی کا ایک تنکا اٹھاؤ، کہو اس میں آگ ہے، اور آگ ہے نہیں، کہیں دیکھ تو رہی نہیں، ہاتھ لگا کے دیکھو تو ٹھنڈی ہے، لیکن خدا کی کاراگری دیکھو، اس ٹھنڈی پتی کے اندر اللہ رب العزت نے آگ چھپا دی۔ ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھاؤ اور کہو جی اس میں آگ ہے، تو بھئی بے وقوف ہے، تو آگ کہاں ہے، یہ تو لکڑی ہے، لیکن ذرا اسے جلا کے دیکھو، اس کے اندر سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا، یہ اس میں سے آگ نکلنی شروع ہو جائے گی، اور یہ جو ہے اس میں کوئلے بن جائیں گے۔ کتنا عظیم ہے میرا، آگ تو پیدا نہیں کر سکتا تھا، آگ ہم نے پیدا کر دی، اور کہاں کہاں کر دی، کس کس طرح کر دی، پاتی میں رکھ دی، لکڑی میں رکھ دی، سورج میں رکھ دی، اس کہربا میں رکھ دی، کہربا یعنی بجلی، ایک چمبک کو اس کے ساتھ رگڑو تو اس سے ایک کرنٹ پیدا ہوتا ہے، اور اس کرنٹ سے جو چاہے آپ استعمال کر لو، ہیٹر چلا لو، لیکن آگ تم نہیں پیدا کر سکتے، آگ ہم نے پیدا کی ہے، آگ ہم نے پیدا کی، اللہ نے کتنی کارا۔ پانی تم پیدا نہیں کر سکتے، پانی اللہ نے پیدا کر دیا، پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صفت پیدا کر دی، پانی کے اندر اللہ نے حیات اور زندگی پیدا کر دی، ہر چیز کو زندگی ملتی ہے پانی سے، چنانچہ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فَلَا يُمْكِنُ، ہم نے پانی سے تمام جانداروں کو پیدا کیا، اور اب تو سائنس نے بھی بتا دیا کہ ایک سیل سے زندگی شروع ہوئی، اور وہ سیل پانی میں سے نکلا، اور وہ ایک سے دو، اور یہ ہوتے ہوتے یہ جو ہے پہلے وہ جونک بنی، پھر وہ کچھ اور بنا، پھر وہ کچھ اور بنا، یوں بنتے بنتے یہ جو ہے ساری کائنات بنتی چلی گئی۔ تو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فَلَا، انسان پیدا ہوتے ہیں تو پانی سے، جانور پیدا ہوتے ہیں تو پانی سے، اور باغات اور پیڑ پودے اور تمام کھیتیاں اگتی ہیں تو پانی سے، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے پانی سے پیدا کیا، اور پانی کو اللہ نے پیدا کیا۔ کوئی ہے جو پانی پیدا کر دے؟ اگر پانی پیدا کر دیتا تو جو جغرافیہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ افریقہ کے اندر ایک صحرا ہے جسے صحرائے اعظم کہتے ہیں، وہ جو ہے وہاں 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، پانی کا کوئی قطرہ نہیں برا، وہاں کوئی اپجاؤ نہیں، کوئی بارش نہیں، وہاں مطلب یہ کہ کوئی پیداوار نہیں تو کوئی جاندار نہیں، کوئی انسان نہیں، تو صاحب اگر جو انسان وہ جو ہے وہاں اپنا بارش برسا دیتا، وہاں پانی کا پیدا کر دیتا، پانی پیدا کرنے کے خزانے کر دیتا۔ عرب کا علاقہ ہے، وہاں پانی کم ہے، تو یہ تو کیا کہ انہوں نے سمندر کے کنارے ایسے ریفائنریاں لگا دی، ایسے کارخانے لگا دیے جس کی وجہ سے اس کھارے پانی کو فلٹر کیا جاتا ہے، اور فلٹر کر کے اسے جو ہے صاف کر دیا جاتا ہے، نمک الگ کر دیا جاتا ہے، اور وہ پانی لیکن اللہ کے پیدا کیے ہوئے پانی کو ہی ٹھیک کر لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں، لیکن پیدا نہیں کر سکتے، پانی کو پیدا نہیں۔ تو میرے بزرگوں، مجھے عرض کرنا تھا کہ اللہ رب العزت کی عادت شریفہ اور اس کا قانون فطرت یہ ہے کہ جو تیرے بس کی بات نہیں تھی وہ تو چلو ہم نے کر دیا، لیکن کچھ کام اس کے ذمہ ڈال دیے، جن کی طاقت تھی وہ اسی چیز کا ذمہ ڈالا،
وہ اس کی صلاحیت دیکھنے کے لیے بڑا اترادہ پھرتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی پانی کو پی کر، اللہ کے دیے ہوئے ہوا کے اندر سانس لے کر، اللہ کی دی ہوئی روٹی کھا کر، اللہ کی دی ہوئی جوانی دے کر پا کر اکڑتا پھرتا، یوں سوچتا ہے میں پتہ نہیں کیا ہوں، ذرا کچھ کر کے تو دکھا، کچھ کر کے تو دکھا۔ انسان کی مجبوری دیکھو، انسان کو خون کی ضرورت ہے، خون کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا مریض لے کر کے جاتے ہیں، اسے خون کی 10 بوتلوں کی ضرورت ہے، تو وہ پہلے کہا خون دو، خون دو پہلے ہی۔ تو بھائی آپ کو انتظام کرنا پڑے خون دینے کا، آپ کو خون دینے کا انتظام کرنا پڑے۔ مارکیٹ میں یا کہیں بھی سٹی کل میں کوئی فیکٹری ایسی نہیں، نہ یہاں نہ امریکہ میں، جس میں خون بنتا ہو اور وہ انسان کے کام آتا ہو۔ اس کی فیکٹری ہے تو اس انسان کے اندر لگی ہوئی ہے، اندر لگی۔ ہائے ہائے، وہ انسان جو ساری دنیا کو اپنے ایٹم بموں سے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہیں کہ روس کے پاس اتنے ایٹم بم ہیں کہ وہ ساری دنیا کو 3 مرتبہ تباہ کر سکتا ہے۔ اتنے کی ضرورت بھی نہیں، بھئی ایک ہی دفعہ تباہ ہو جائے گا۔ لیکن ہوس دیکھو، اتنے بنا رکھے ہیں کہ پوری دنیا کو 3 مرتبہ تباہ کر سکتا ہے۔ تو اتنے ایٹم بم تو یقیناً بنا لیے، لیکن ذرا ایسا بھی تو کرو، ان دکھیارے لوگوں کو خون کی ضرورت ہے، ذرا ایک خون کی فیکٹری بھی تو بنا دو جس میں خون ملا کرے۔ لیکن صاحب کسی کو بھی ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ مکھیہ منتری ہو، چاہے وہ کہیں کا بین الاقوام کا بھی ہو، اگر اسے خون کی ضرورت لگے گی، بنے گی، تو اسے کسی اللہ کے بنائے ہوئے کارخانے میں ہی جانا پڑے گا، کسی غریب کے پاس، کسی امیر کے پاس، کسی چھوٹے کے پاس، کسی بڑے کے پاس، کہ ذرا سا خون دے دو۔ وہ ان سے ہی مانگا ہوا، اکٹھا کرا ہوا یا پیسے دے کے لیا ہوا وہی خون چڑھا سکتے ہیں آپ۔ کوئی خون ایسا نہیں بنا سکتے کہ صاحب کسی برانڈ میں بن رہا ہو اور وہاں سے وہ ہو رہا۔ کس قدر عاجز ہے انسان، اپنی زندگی بنانے کے لیے، بچانے کے لیے خون کی ضرورت ہے، اور خون اللہ کی اس فیکٹری کے علاوہ کہیں نہیں بنتا۔ اللہ دکھا رہے ہیں تیری حیثیت تو یہ ہے، تو اتنا بڑا کاریگر ہے، تو اتنا بڑا مطلب یہ کہ مینوفیکچرنگ کرنے والا ہے، اتنی چیزیں بنانے والا ہے۔ تیرا بنانا تو اس وقت دیکھیا جب تو اپنے پینے کے لیے پانی نہیں بنا سکتا، اور اپنے لیے جو ہے وہ تو ہوا نہیں بنا سکتا، اور اپنی زندگی بچانے کے لیے خون نہیں بنا سکتا۔ اس قدر عاجز ہے انسان۔ تو جو انسان یہ ساری باتیں اس لیے کی جاتی ہیں، یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ اللہ کے دین کا اسلوب ہے، یہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کا اسلوب ہے، کہ یہ ان کا طریقہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر غور کرے اور خدا کی بے عظیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی عظیم وہ جو ہے قدرت کاملہ کو پہچانے، اور پہچان کر کے اس کا شکر گزار ہو۔ اتنا بڑا ہے میرا رب، اتنا بڑا ہے میرا مولا، اور اتنا بڑا کاریگر ہے وہ، اس نے ایسی چیزیں بنائی کہ آج انسان جو افلاطون بن رہا ہے، یوں سوچتا ہے کہ ساری دنیا کا میں مالک ہوں۔ اس کی عاجزی کا عالم یہ ہے، ذرا بچ کے تو دکھا اور بچا کے تو دکھا۔ ہوا کا ایک حصہ ہے جسے آکسیجن کہتے ہیں، اسی ہوا میں سے اسے کسی طرح کر کے اس میں جو ہے آکسیجن کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی، اللہ کے بنائے ہوئے آکسیجن، یہ نائٹروجن اور آکسیجن سے مل کر کے بنتا ہے پانی، تو ہوا میں وہ پایا جاتا ہے۔ تو اسے اللہ کے بنائے ہوئے آکسیجن کو، آکسیجن بنتا نہیں، اللہ کا جو بنایا ہوا آکسیجن ہے اور ہوا میں ہے، جو ہماری زندگی کے اندر ہے، اسے ہی کچھ طریقہ اختیار کر کے الگ کر لیا جاتا ہے، اس میں جو ہے آکسیجن سلنڈر کے اندر، اور پھر جہاں ضرورت ہوتی ہے اسے استعمال کر لیتے ہیں۔
پیچھے تو وہ پتا ہوگا جب وہ کورونا چلا آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہونے لگی، آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہونے لگی، چونکہ آکسیجن جو ہے وہ انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، زیادہ مقدار چاہیے، بعض بیماریوں میں زیادہ مقدار چاہیے، نمونیا میں، اور یہ نمونیا ہی تھا، یہ کووڈ جسے کہتے ہیں، کیا کرونا جسے کہتے ہیں، تو اس میں آکسیجن کی زیادہ ضرورت تھی، تو صاحب آکسیجن کے سلنڈر ملنے ہی مشکل ہو گئے۔ ارے بھائی بنا لو نا، بنا لو، لیکن نہیں، خدا کے بنائے ہوئے کو فلٹر کرنا، الگ کرنا، اسے علیحدہ علیحدہ کرنے کا جو ان کا سسٹم تھا وہ بھی ناقص پڑ گیا، وہ بھی کم پڑ گیا، اور اس وقت میں وہ اگر وہ 50 روپے کا ملتا تھا تو وہ 500 روپے کا بھی نہیں ملا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ ہر حال میں قدم قدم پر انسان کو اس کی عاجزی دکھلاتے ہیں، اس کی عاجزی دکھلاتے ہیں، اتنا ہے تو، اتنی ہے تیری پاور، اتنی ہے تیری عقل، تو ساری کائنات جس کے ہاتھ میں ہے وہ تو رب ذوالجلال ہے، ابھی تو نے اپنی ضرورت کی چیزیں بھی پوری نہیں پیدا کی۔ ہاں کچھ چونکہ طاقت، کچھ عقل بھی تو دی ہے نا، اسے اپنا خلیفہ بنایا، تو تھوڑی سی چیز کے لیے اسے کہہ دیا کہ یہ کام تو کر کے دیکھ، اتنا سا کام تو کر کے دیکھ، ہاں اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ وہ کر دیا۔ گیہوں ہم نے بنایا ہے تینے نہیں، سیب ہم نے بنایا ہے تو نے نہیں، اس پیڑ پہ امرود لگ رہا ہے، اتنا ہی بڑا پیڑ یہ سیب کا ہے، اس کے اندر سیب لگ رہا اور اس کے اندر امرود لگ رہا، اس کا رنگ الگ، اس کا رنگ الگ، اس کا ذائقہ الگ، اس کا ذائقہ الگ، اس کے فوائد منافع الگ، اس کے فوائد منافع الگ۔ یہ تو ہمارا کام ہے، ذرا تو کر کے دکھلا، اس سیب کا ٹماٹر بنا دے، دیکھ کے بنا سکے کیا؟ لیکن اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ اتنا اللہ ویسے بھی پیدا کر سکتے تھے کہ آسمان سے ہی کھانا اتار دیا کرتے، آسمان سے ہی کھانا اتار دیا کرتے، دسترخوان لگا لگایا آ جایا کرتا، اور لگا لگایا بس آئے اور بیٹھے اور کھایا اور چل دیے، ایسا بھی کر سکتے تھے اللہ، اور چنانچہ کبھی کبھی کر کے بھی دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے من اور سلویٰ کو نازل کیا۔ من ایک بٹیر جیسا ایک پرندہ ہوتا تھا، اسے سلویٰ کہتے تھے، سلویٰ کہتے تھے، اسے سلویٰ کو کھاتے تھے، بٹیر ہی بٹیر آ جاتی تھی۔ ایک سلویٰ ہوتا تھا، وہ آسمان سے آئس کریم کی طرح برستا تھا، بہت لذیذ ہوتا تھا، اور وہ جم جایا کرتا تھا برتنوں میں، اور اسے جو ہے وہ پھر کھایا کرتے تھے، وہ میٹھا ہوتا تھا، تلمکار میٹھا دونوں کھلائے بہت دنوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ان کے جو ماننے والے تھے، ایمان لائے تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں آسمان سے ایک دسترخوان اتر جائے اور ہم بھی اسے کھا لیں۔ تو اللہ کی قدرت کا ہمیں بھی نے کہا، ایک دفعہ تو ڈرایا حضرت عیسیٰ نے، اب تمہیں اللہ پہ ایمان نہیں، تم نہیں جانتے کہ اللہ کھلا سکے؟ اگزی نہیں ہے، پورا پکا ایمان ہے، اور وہ جو ہے اللہ واقعی کھلا سکتا ہے، نازل کر سکتا ہے، لیکن ایسا ذرا تھوڑا سا ہم بھی دیکھ لیں تو اور اطمینان سا ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ بہت رحم دل تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت عظیم پیغمبر تھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ اپنے لیے ایک عید کا دن، عید کا تہوار منانا چاہتے ہیں، اگر آپ اوپر سے وہ نازل کر دیں تو صاحب یہ جو ہے بڑی خوشی کا دن ہوگا اور بڑا زبردست۔ حالانکہ بڑے بڑے معجزات دیکھ رہے تھے وہ حضرت عیسیٰ، بڑے بڑے معجزات۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم آسمان سے وہ بھی نازل کر دیں گے، لیکن اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر معجزے کی فرمائش کی ہو امتیوں نے اور کہا ہو کہ معجزہ دکھا دو اور ہم ایمان لے آئیں گے، تو اور وہ پھر ایمان نہ لاویں تو پھر خدا کا عذاب نازل ہو کر سب کو تہز نہز کر دیتا۔
اور اگر انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، نبی نے اپنی طرف سے کوئی کرامات اور معجزہ دکھا دیا، اور پھر اسے چاہے کوئی ماننے نہ ماننے، اس پہ عذاب الہی نہیں آتا۔ اگر مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا، درخواست کی تھی کہ ہمیں یہ دکھاؤ، ہم ایمان لے آئیں گے، اور پھر وہ دکھا دیا اور ایمان نہیں لائے، تو پھر سب پہ عذاب آتا۔ تو انہوں نے چونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اور معجزے تم نے دکھائے، مردے کو زندہ کر دیا، اندھے کی آنکھوں کو روشنی دے دی، کوڑھی کے سر بدن پر ہاتھ پھیرا ٹھیک ہو گیا، یہ سارے معجزے تم نے اپنی طرف سے دکھائے۔ انہوں نے اکثروں نے نہیں مانے، کوئی عذاب نہیں آیا، لیکن اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آسمان سے دسترخوان اترنا چاہیے، تو ٹھیک ہے ہم اتار دیں گے، لیکن اگر ایمان نہ لائے تو پھر ایک ایک انڈا بچہ سارا مار دیں گے۔ تو خیر انہوں نے کہا جی ہم تو پہلے ایمان لائے ہوئے۔ تو پھر وہ جو ہے آسمان سے ایک دسترخوان اترا، دسترخوان اترا، اس میں گوشت بھی تھا، اس میں مچھلی بھی تھی، اس میں روٹی بھی تھی، اس میں پنیر بھی تھا، بہت ساری چیز، اور وہ کھایا۔ تو اللہ نے ایسا کر کے دکھایا، اور قرآن شریف میں ایک مستقر سورت ہی اللہ نے اس نام سے نازل کی، سورہ مائدہ۔ مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہیں، کہ آسمان سے دسترخوان اترا اور اس پر کھانا تھا اور انہوں نے کھایا۔ تو کبھی کبھی اللہ میں نے ایسا کر کے بھی دکھایا کہ ہم اس پہ قادر ہیں، ہم اس پہ قادر ہیں کہ آسمان سے روٹیاں اتار دیں اور تمہیں بنا بنایا کھانا کھلائیں۔ لیکن عام عادت اللہ نے یہی بنائی کہ نہ تم گیہوں کو اگا سکتے ہو، اور نہ اس میں بیج لگا سکتے ہو، نہ اس کے اندر پھلیاں لگا سکتے ہو، نہ اس کے اندر دانے پیدا کر سکتے ہو۔ یہ سب کام تو ہم کریں گے، مگر اتنا تمہیں ضرور کرنا پڑے گا، زمین کو کریلنا پڑے گا، اس کے اندر دانہ ڈالنا پڑے گا، اس کے اندر ہمارا پانی بنایا ہوا پانی سے سینچائی کرنی ہوگی، اور اس طریقے سے تم اسے اگانا ہوگا۔ ہمارا سورج اسے پکائے گا، ہماری ہوائیں اسے لہلہائیں گی، یہ اس کے اندر دانہ پیدا ہو جائے گا، اور ہم پیدا کریں گے۔ ہمارا سارا آرگن اور ہمارا سارا سامان اس کے اندر لگا ہوا ہوگا، ہوائیں اسے لہلہائیں گی، اور سورج اسے پکائے گا، اور زمین اسے اگائے گی، اور اس کا پانی اس کے اندر دودھ اور وہ دانہ پیدا کرے گا۔ تب مطلب یہ کہ تیرے ہاتھ آئے گا، لیکن کاٹنا تجھے پڑے گا، اسے گاہنا تجھے پڑے گا، اسے پیسنا تجھے پڑے گا، اسے گوندنا تجھے پڑے گا، اس کی روٹی تجھے بنانی پڑے گی، اور اسے پھر جو ہے منہ تک لے جانا تمہیں پڑے گا۔ دانت ہم نے بنا دیے، زبان ہم نے بنا دی، لعاب دہن ہم نے بنا دیا، پیٹ ہم نے بنایا، حلق ہم نے بنایا، ہضم کرنے کے لیے پیٹ اور معدہ اور آنتیں ہم نے بنائی، اس میں سے خون نکالنے کی مشین ہم نے تیرے اندر فٹ کر دی۔ وہ خون جو کسی سے نہیں بنتا، وہ فیکٹری ہر آدمی کے پیٹ میں لگی ہوئی ہے، یہ کام ہم کر دیں گے، لیکن اتنا سا کام تجھے کرنا پڑے گا، اور اسے پیسنا پڑے گا، اسے کھوٹنا پڑے گا، اسے چلانا پڑے گا، اسے یہ کرنا۔ تو کچھ کام انسان کے ذمے لگا دیے، لیکن جو بھاری کام تھے وہ اللہ نے اپنے لیے۔ اور پھر کیا کہا؟ پھر یہ کہا کہ جتنا تجھے کہا اتنا تو کر دے۔ دنیا کا نظام بنا دیا اللہ نے، اللہ نے دنیا کا نظام بنا دیا کہ کام کرو اور کھاؤ، کام کرو اور کھاؤ، حرکت میں برکت رکھی۔ بعض لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، اب جی برکت نہیں ہے، میں نے کہا برکت نہیں ہے، وہ تعویذ لینا چاہتے ہیں کہ تعویذ سے برکت ہو جائے۔ میں نے کہا کام پہ جاتے ہو؟ جی بس کام پہ بھی نہیں جایا جا رہا، جانے کو جی ہی نہیں چاہ رہا۔ میں نے کہا جب جی نہیں چاہ رہا اور جانے رہے تو برکت ویسے ہی ڈھونڈتا پھر رہا۔ برکت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ برکت دیں گے، مگر اللہ نے قانون بنایا ہے، وہ خدا جو آسمان سے وہ نازل کر سکتا ہے، اس نے قانون بنایا کہ زمین میں جتائی کر، اس کے اندر دانہ ڈال، اس کے اندر پانی دے، اور پھر جب یہ لہلہا جائے پھر خدا سے مانگ، اے اللہ اس میں برکت دے دے، پھر خدا سے مانگ۔
لیکن بیج نہیں ڈالا اور کہہ رہا یوں ہے اللہ میاں مجھے کھیتی بڑھیا دے دے، تو یہ خدا کے ساتھ دعا نہیں ہے، خدا کے ساتھ مذاق ہے۔ نکاح تو کیا نہیں، بیوی تو لایا نہیں، اور کہہ رہا یوں ہے اللہ میاں مجھے اولاد دے دے، تو یہ دعا نہیں، یہ تو خدا کے ساتھ بدتمیزی ہے، یہ تو خدا کے ساتھ بدتمیزی ہے۔ پہلے دنیا کے اسباب کا کورم پورا کرو، اسے کورم پورا کرنے کے بعد پھر کہو، اگرچہ کورم پورا کرنے کے بعد ضروری نہیں کہ اولاد ہو جا، یعنی بیوی آ ہی گئی تو کوئی ضروری نہیں کہ اولاد ہو جا، وہ بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ کوئی یوں نہ سمجھے کہ بیوی لے آویں گے تو وہ جو ہے پرفیکٹ اور بالکل پکی بات ہے اولاد ہو ہی جائے گی۔ پتہ نہیں کتنی بیویوں والے ایک کی بجائے دوسرا بھی کر لیا اور پھر وہی نہیں، دوسری سے بھی نہیں ہوا، دوسری سے بھی نہیں ہوا۔ اور یہ میری تمہاری بات نہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھو، ایران کے بادشاہ ہوئے ہیں رضا شاہ پہلوی، ان کا زمانہ میں نے بھی دیکھا۔ رضا شاہ پہلوی ہمارے بچپن میں بھی تھے، ایران کے بادشاہ، اس انقلاب سے پہلے، اور انہوں نے 4 شادیاں کی، اور ان کے نہ لونڈا تھا نہ لونڈی تھی، ایک نرگس سے کی، ایک فرح سے کی، فرح سے کہیں سے کی انہوں نے، اور پھر 4تھی شادی، اور وہ جو ہیں وہ اس چکر میں تھے کہ کسی طریقے سے اس مملکت ایران کو رضا شاہ پہلوی خاندان کو وارث مل جائے اور اس تاج و تخت کا کوئی وارث مل جائے۔ اور یہ کون تھا؟ ایران کا بادشاہ۔ اور پرانے زمانے کی بات نہیں، جب ٹیکنالوجی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور امریکہ سے ان کی دانت کاٹی روٹی کی رشتہ دار وہ تھی، کیا نام، دوستی، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ، سارے مسلمانوں میں سے اسرائیل کے ساتھ کسی کے اس وقت تعلقات نہیں تھے، مگر اسرائیل کا سفارت خانہ ایران میں تھا رضا شاہ پہلوی کے دور میں۔ اتنا زبردست ساری ٹیکنالوجی ان کے پیچھے، لیکن بچہ نہیں مل سکا۔ اور پھر خدا کا کرنا، جب یہاں سے جلا وطن ہو گئے، انقلاب آ گیا، آیت اللہ خمینی نے ان کا تختہ پلٹ دیا، اور وہ یہاں سے وہاں چلے گئے، پیرس چلے گئے، اور پیرس کے اندر، فرانس کے اندر انہوں نے جلا وطنی کی زندگی گزاری۔ اس وقت ان کے ایک بچہ ہو گیا، مگر جب ہوا بچہ، جب وہ سلطنت اجڑ گئی، تو خدا یوں بھی دکھاتے ہیں، خدا یوں بھی دکھاتے ہیں، خدا یوں بھی دکھاتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، شادی کی نہیں اور کہہ رہا کہ اللہ میاں بچہ دے دے، تو یہ خدا کے ساتھ مذاق ہے، یہ بات چلنے والی نہیں۔ اس لیے چاہیے پہلے شادی کر، اور شادی کرنے کے بعد پھر دعا مانگ، اسی طرح۔ تو بہرحال میں تو بات بہت لمبی ہو جا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بھاری کام تو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا، لیکن ہلکا کام آپ کے سپرد کر دیا، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ دین ہو، چاہے وہ دنیا ہو، کچھ نہ کچھ تمہیں مشقت کرنی پڑے گی، تب وہ چیز تمہارے ہاتھ آئے گی، تب وہ چیز تمہارے ہاتھ، کچھ نہ کچھ مشقت کرنی پڑے گی۔ غلہ اللہ میاں پیدا کریں گے، لیکن تمہیں کھیتی کرنی پڑے گی۔ دکان میں برکت اللہ دیں گے، مگر تمہیں تجارت کرنی پڑے گی، بیٹھنا پڑے گا۔ کاریگر کی کاراگری کے اندر اللہ جو ہیں وہ سلامتی رکھیں گے، مگر تمہیں اٹھ کے جانا پڑے گا، آنا پڑے گا، پیڑ پہ چڑھنا پڑے گا، اوزار اٹھانے پڑیں گے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے نظام بنایا۔ اب ایک بات جو مجھے کہنی تھی وہ یہ کہ جب ہم ایک، اللہ نے یہ کہہ دیا، ویسے یہ ہمارا وعدہ ہے کہ جو کام کرے گا ہم اسے ضرور اس کی اجرت نہیں رکھیں گے، دے دیں گے، جو بھی کرے گا، جو بھی کرے گا، کھیتی کوئی بھی کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، چمار ہو بھنگی ہو، کھیتی کو کرے گا اس کے ہم رزق دے دیں گے۔ ہاں جی، جو کنواں کھود دے گا اسے پانی مل جائے گا، جو ڈاکٹری پڑھے گا وہ ڈاکٹر بن جائے گا، جو سیاست اچھی طریقے سے کرے گا وہ سیاست میں بنتا چلا جائے گا۔ غرض یہ کہ جس لائن سے بھی اور جس طریقے سے بھی انسان محنت کرے گا
ہم کسی کی محنت نہیں رکھیں گے، ہم اسے محنت دے دیں گے۔ محنت دینے اور رکھنے نہ رکھنے کا تعلق ایمان سے بالکل نہیں کہ مومن کی محنت مل جائے اور مطلب یہ کہ کافر کی محنت نہ ملے، ایسا اللہ کا قانون نہیں ہے۔ جس یہ تم دیکھ بھی رہے ہو ساری دنیا کام کر رہی ہے اور ساری دنیا اللہ کا انعام حاصل کر رہی ہے، ساری دنیا کر رہی ہے، مومن ہو غیر مومن ہو سب کر رہے ہیں اور سب پا رہے ہیں، کھیتی کر رہے ہیں، اگا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جو بلکہ جو جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنا ہی دے دے گا۔ اور یہ اللہ کا عدل اور انصاف بھی ہے۔ ایک بیچارہ مطلب یہ کہ محنت کر رہا، اسے اس وجہ سے نہ دے ہمارا ماننے والا نہیں اسے دے گا، اسے بھی دے گا، ماننے والا ہو اسے بھی دے گا، نہ ماننے والا ہو اسے بھی دے گا۔ یہاں دنیا میں اللہ نے یہی نظام رکھا۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد میں جس بات کو سمجھانے کے لیے یہ جو ہے دوبارہ مطلب یہ کہ میں نے آج یہ مضمون اختیار کیا، وہ یہ کہ دنیا کا تو یہ نظام ہے کہ کرو اور پاؤ، کرو اور پاؤ، لیکن آخرت جنت دوزخ، جنت کے پھل، جنت کے مکانات، مرنے کے بعد کی زندگی کی ساری راحت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اس اللہ کی جس نے آگ پانی سارا کچھ بنایا، وہ جو حاصل ہوگی وہ بغیر ایمان کے حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ایمان لانا پڑے گا۔ پہلی شرط یہ ہے ایمان لانا پڑے گا۔ لیکن یوں نہ سمجھ لو بس ایمان لے آئے اور کافی ہے، ایمان لانے کے بعد بھی کچھ کرنا ہوگا، ایمان لانے کے بعد بھی کچھ کرنا ہوگا۔ اگر ایمان لانے کے بعد کچھ نہیں کیا تب بھی پوری گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے، اپنی رضا عطا کر دیں گے، اپنی خوشنودی عطا کر دیں گے، اپنی محبت کا پروانہ دے دیں گے۔ اس کے لیے کچھ شرطیں رکھی۔ ایمان کے ساتھ آپ کو نماز بھی پڑھنی ہوگی، آپ کو روزہ بھی رکھنا ہوگا، آپ کو زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، طاقت دی ہے اللہ نے تو حج بھی کرنا ہوگا، دوسروں پر رحم بھی کرنا ہوگا، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہوگا، غریبوں کی مدد کرنی ہوگی، بے سہارا کو سہارا بننا پڑے گا، مظلوموں کی حمایت کرنی پڑے گی، اور لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا ہوگا، بہت ساری چیزوں سے بچنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، کسی کا پردہ فاش نہ کرنا، کسی کے اوپر بہتان نہ باندھنا، اور کسی کو ستانا نہیں، کسی کی عزت و آبرو سے کھیلنا نہیں، اپنے گناہوں سے ڈرتے رہنا ہے اور خداوند قدوس سے مغفرت چاہتے رہنا ہے۔ ان شرطوں کے ساتھ ہم تم سے راضی ہو جائیں گے اور پھر تمہیں جنت عطا کریں۔ تو میرے بزرگوں، ایمان پہلی چیز ہے، اس کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں، ایمان پہلی چیز ہے۔ لیکن صرف ایمان کافی نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ یہ سارے کام بھی کرنے پڑیں گے جو میں نے اجمالاً بہت سارے ان میں گنوائے اور بہت سارے رہ بھی گئے، سمجھے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، غریبوں کی مدد کرنا، مظلوموں کی حمایت کرنا، اور جو ہے اچھی زندگی گزارنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، ہمدردی اور غمگساری کی زندگی گزارنا، دوسروں کے پردہ داری کرنا، عیب نہ پھیلانا، اور دنیا کی جو ہے عیبوں کو تلاش نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، چغل خوری نہ کرنا، تجسس نہ کرنا، یہ سارے کام کرنے ہوں گے تو جب جا کر کے اللہ اپنی رضا کا پروانہ دیں گے۔ ان میں سے بعض پر اللہ نے وعدہ کر لیا کہ ہم تمہیں جنت عطا کریں۔ اب اسے سب کو حاصل کرنے کے لیے دقت آتی ہے، پیش آتی ہے، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دقت آتی ہے۔ اچھا یوں بتاؤ، کوئی ایسا ہے کہ اسے بغیر کسی دقت کے بس ویسے ہی بیٹھے اور اس کے کھیت میں مطلب یہ کہ پیداوار خوب ہو جاتی ہو؟
اب ہاں بھائی اگ جا، ہاں بھائی جت جا، اور ہاں بھائی بویا جا، اور ہاں بھائی ہو جا شراب، اور ہاں بھائی اب کٹ جا، یوں ہو کسی کے؟ یہ کھیت کسی کا حکم ماننے کرنا پڑے گا یا کروانا پڑے گا؟ مشقت برداشت کرنی، جب جا کے روٹی ہاتھ میں آئے گی۔ سائیکل کا اگر ایک پرزہ وہ ہو جائے اسے بھی ٹھیک کرنا پڑے گا یا کروانا پڑے گا، بغیر اس کے نہیں ہوگا۔ ہر چیز میں مشقت ہے، ہر چیز میں دقت ہے۔ اولاد ہو گئی، اولاد کا مزہ یوں ہی لے لے گا؟ نہیں، اسے مدتوں پالنا پڑے گا، اس کی بیماریاں دیکھنی پڑیں گی، اس پہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، راتوں کو جاگنا پڑے گا، وہ روے گا اور یہ جاگے گا اور یہ لیو پھرے گا ٹھاؤ گا، جب جا کر کے پھر بھی پتہ نہیں یہ کام کا نکلے گا بھی یا نہیں نکلے گا، یہ بھی پتہ ہے۔ تو میرے بزرگوں، مشقت کو برداشت کیا جائے گا جب کوئی چیز کا نفع حاصل کرنے کی امید ہے، اور ہم یوں سوچ رہے ہیں دین یوں ہی حاصل ہو جائے، دین ایسے حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنے راستے کی بھی رہنمائی انہیں کرتے ہیں، اپنے راستے پر انہی لوگوں کو لگاتے ہیں جو ہمارے راستے پر چلنے کے لیے، ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے، ہماری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہیں، دقتیں برداشت کرتے ہیں، انہیں جنت ملتی ہے۔ جنت ہم نے یہی سوچ رکھی بس یہ ویسے ہی ٹکٹ ہے، یہ ویسے ہی ہو جائے گا، جنت کے لیے ہم کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ ایک چھوٹا سا غسل خانہ بنانے کے لیے تو 30,000 روپے، 50,000 روپے، اور وہ جنت کا ایسا محل جس کے سونے چاندی کے محل ہوں اس کے لیے دے رہے ہیں 5 روپے، 10 روپے، 100 روپے، اور اس کا بھی اعلان مسجد میں زور سے کروایا جا رہا، ساری دنیا کو بتایا جا رہا 100 روپے دیے ہیں، اپنے لیے بھی، اپنے بڑوں کے لیے بھی، باپ کے لیے، دادا کے لیے، ماں کے لیے اللہ نے جنت عطا فرمائے، اس کے لیے مجھے 100 روپے، 500 بھی نہیں، 100 روپے، 200 روپے۔ تم اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں رہتا ہے رات کو بھی، اگر رات کو باری آ جائے پانی کی، رات کو بھی آ جاتا ہے، رات کو بھی جانا پڑتا ہے، ڈیوٹی والا رات کو ڈیوٹی پر جاتا ہے، کام کرنے والا رات کو بھی کام کرتا ہے، اور صاحب وہ راج مستری لوؤں میں بھی اوپر کو کام کرتا ہے، اور دھند برس رہی ہے تو تب بھی مزدور پانی ڈال کر کے اس کا مسالہ بناتا ہے اور پانی وہ جو ہے گارا بناتا ہے، تو اس کے لیے اتنی مشقت، اور جنت کے لیے کچھ بھی مشقت نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا ایسا نہیں ہوگا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اگر مشقت برداشت کرو گے تب ملے گی، مشقت برداشت نہیں کرو گے تو نہیں ملے گی۔ تو میرے بزرگوں، بس مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار رہیے۔ نماز پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، لیکن یوں سوچئے اگر اللہ کی رضا چاہیے، اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اللہ کے اوپر اللہ کی جنت آپ کو چاہیے، اللہ کی خوشنودی، تو آپ کو صبح کو اٹھنا ہوگا، بستر گرم چھوڑنا ہوگا، اللہ کے گھر میں جانا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں تو یہ غلط ہے۔ رمضان المبارک میں جی گرمی بہت ہو رہی ہے اور صاحب مطلب برداشت نہیں ہوتا، کھیتی کاٹنی پڑتی ہے، بھئی جنت میں اگر جانا ہے اور اللہ کی رضا چاہیے تو یہ مشقت برداشت کرنی پڑے گی، اور ساری چیزوں کے لیے سفر، لیکن اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی اپنی روحانیت کو چارج کرنے کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے ہم ذرا سا بھی سفر کرنے کے لیے تیار نہیں، ذرا سا بھی سفر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر مہینے میں 3 رشتہ داریوں میں سے آ جائے، 3 رشتہ داریوں میں سے اطلاع آ جائے ہر 10ویں دن کے بعد کہ صاحب بڈھے کا انتقال ہو گیا، 10 بجے تدفین ہوگی، تو جانا پڑے گا، کیونکہ رشتہ داری کو برقرار رکھنا ہے۔ اگر رشتہ داری ٹوٹ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ انہیں اعتراض ہوگا، اس لیے جائے گا، اور سردی میں جائے گا، سردی میں آئے گا۔ تو بھائی آپ حضرات،
آپ حضرات واقعی سردی میں آتے ہیں اور سردی میں جاتے ہیں، یہ دین کو حاصل کرنے کے لیے ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ آپ کا یہ آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو دین کے راستے میں مشقتوں کو برداشت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کرتے ہیں، اسے اپنی رضامندی عطا کرتے ہیں۔ یقیناً آپ حضرات آتے ہیں، آپ قابل قدر ہیں، اپنا وقت بھی لگاتے ہیں اور اپنی سائیکل بھی چلاتے ہیں، اس میں تیل بھی آپ لگاتے ہیں، آپ جو ہے سردی گرمی برداشت کرتے ہیں۔ یہ آپ کا آنا اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کے لیے جنت کے حصول کا سبب ہوگا، اللہ کی رضامندی کا سبب ہوگا۔ تو میرے پیارو دوستو، یہ محفل صرف اسی لیے ہے کہ خدا کے بندے خدا کے دین کو اور خدا کی فطرت کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔ میرے پیارو، میرے دوستو، میرے مجھ سے تعلق اور محبت رکھنے والوں، اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے اگر مشقت برداشت کرنی پڑے تو اسے برداشت کرو۔ صبح کی مشقت، رات کی مشقت، فجر کی مشقت، کچھ اللہ کا ذکر کرو، کچھ اللہ کرو، کچھ رسول کا کلمہ پڑھو، کچھ استغفار پڑھو اور کچھ درود شریف پڑھو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو جہاں کہیں جس کی جیسی ضرورتیں ہیں۔ اپنے غریبوں اور فقیروں کا خیال رکھو، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، اپنی جو ہے بھائی بہنوں پھوپھیوں کا ان کا خیال رکھو، ان کے اوپر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔